بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین و ناظرین، جس طریقے سے گزشتہ ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہسٹوری، جس کو دا اسٹڈی آف جیونالوجی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ویڈیو کی شکل میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے۔ آج پھر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کے مسئلے کے سلسلے میں ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضور کی پیدائش سے انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس دنیا میں تشریف لائے، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال کی ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو چکا۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی، تو ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی یعنی حضور کے چچا ابو طالب کے ذمے متعین ہوئی۔ یہاں تک تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن کیا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کے ایمان کے سلسلے میں معلوم ہے یا نہیں؟ اسی سے متعلق آج کی یہ ویڈیو ہے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کے ایمان کے سلسلے میں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن جو دوسری روایت ہے وہ زیادہ مشہور ہے، وہ یہ کہ اس سلسلے میں ہمیں اور آپ سبھی کو اور تمام امت حمادون کے افراد کو اور تمام امت محمدیہ کے افراد کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، توقف اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کے ایمان کے سلسلے میں بحث و گفتگو کرنا نہ ہی ہمارے ایمان کا جز ہے، نہ ہی ایمان کا حصہ ہے، اور نہ ہی عقائد سے متعلق ہے۔ لہذا علماء دیوبند کا فتویٰ یہی ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو سیرت طیبہ پر مکمل طریقے سے بحسن عافیت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔